بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل کا اخلاص سیکھ۔ جہاد میں ایک مرتبہ انہوں نے ایک دشمن پہلوان پر قابو پا لیا۔ انہوں نے تلوار نکالی اور قتل کرنے لگے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس چہرے پر تھوکا کہ جس کے سامنے چاند بھی سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ ولیوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تین سلسلے چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ، یہ تینوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں، اور صرف ایک نقش بندیہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ لیکن میں نے ایک مکاشفہ کشف بیان کیا تھا جس میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ مجھے ان طریقت میں یہ سلسلوں کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم مراقبہ کرو۔ انہوں نے جب مراقبہ کیا، لمبا مراقبہ تھا، لیکن انہوں نے جب مراقبہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی سارے ہاتھ ہیں، جتنے بھی پیروں نے مریدوں کے جتنے ہاتھ پکڑے ہوئے، اس کے اوپر پیر 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 کرتے کرتے سارا یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد وہ جاتے 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 حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ جو 11ویں امام ہیں ان کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد وہ جاتے جاتے حضرت علی رضی ان کے اوپر ہاتھ ہے۔ پھر مراقبہ کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ فرمانے لگے میں پھر توجہ کی تو مجھے دھواں سا محسوس ہوا۔ جب چھٹا تو دیکھا میں نے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے لگا ہوا ہے، منہ اس طرف ہے، سرکار کا چہرہ میری طرف، اور معلوم ہوا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور سرکار نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں اللہ نے رکھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اس پر انہوں نے ایک سمجھایا کہ یہ تین سلسلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، ایک حضرت ابو بکر صدیق سے، لیکن یہ سلسلہ در سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا سے ہوتے ہوئے یہ جاتے ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سرکار سے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نیچے کو آتے، اور نیچے سے جائیں تو حضرت علی رضی اللہ کے اوپر ہاتھ، عمر فاروق، عثمان، ترتیب وہی رہے جو کہ شریعت میں ہے، طریقت میں بھی وہی تعلیم رہے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ولیوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جب اہل تشیع حضرات کو حضرت علی رضی اللہ کی تعریف کرتے سنتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب سی نفرت محسوس ہوتی ہے ان کے وجہ سے۔ جیسے قادیانیوں کے منہ سے قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، اس طرح ہمیں اہل تشیع کے منہ سے حضرت مولا علی کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ ان کے علی میں اور ہمارے علی میں فرق ہے۔ ہمارے علی وہ ہیں جن کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی بھی کی ہے، لیکن ان کا علی ان کے پاس تعریف نام کی کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ حضور کی احادیث ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس فرمان ہوتے ہیں، حدیث نہیں ہوتی، فرمان، 12 معصوم کے فرمان۔ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ کسی امام کی معرفت حاصل کرنا لازم ہے، جو امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا جاہل ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12ویں امام ہے وہ زندہ ہے، ہمارے جو 12ویں امام ہے وہ زندہ ہیں، اس لیے ہمیں ان کی معرفت حاصل ہے کیونکہ انہوں نے آنا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا پھر حضور نہیں حیات؟ پھر حضور نہیں حیات؟ اگر وہ 12واں آنا ہے تو حضور بھی تو حیات ہے۔ ہم کب کہتے کہ حضور حیات نہیں ہے یا آپ کا عقیدہ نہیں ہے برزخی زندگی میں حیات کا؟ تو اس لیے ان کا معاملہ ان کے منہ سے حضرت علی رضی اللہ کی تعریف سننا اچھا نہیں لگتا۔ باقی جو تعریف کرے تو ہم کہتے ہیں ولیوں کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند ہیں،
حسن و حسین کے وہ باپ ہیں، تو اس لیے ان کی شان بہت اعلیٰ اور افضل ہے، جنت کے سردار ہیں، اور جنت کے سردار کی اجازت کے بغیر جنت میں جانا کسی نے نہیں، اس لیے وہ سردار ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جیسے وہ بھونک دیتے ہیں کہ نبی بھی وہ جنت میں ہوں گے تو سردار کون ہوئے۔ اب یہ ٹیکنیکلی گمراہ کرتے ہیں کہ سردار تو جنت کے پھر حضرت امام حسن حسین اور حضرت علی ہوئے، امام النبیوں کا درجہ حضرت علی سے بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا ٹیکنیکلی طور پر غلط ہے اور ان کی بکواس ہے۔ تو ولیوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غصے کی آگ کو بجھا دیا، انہوں نے تلوار ڈال دی۔ کافر ان کے اس عمل کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے پوچھا میں آپ کے قابو میں تھا، پھر آپ نے کیا دیکھ لیا کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ کون سی ایسی شے آپ نے دیکھ لی کہ میری جان بخش دی اور میرے دل و جان میں ایک شعلہ سا کوند گیا ہے؟ بہادری اور مروت میں آپ لاسانی ہیں، آپ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس ابر کی طرح ہیں جس نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بغیر محنت کیے رزق مہیا کیا، اور من و سلوہ کی صورت میں، محنت مزدوری کوئی نہیں۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھے گا، ٹیکنیکل بات ہدایت کی۔ آپ اللہ کریم سے کام مانگا کریں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام ہے۔ جب آپ دین کا کام مانگیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ من و سلوہ آپ کے لیے بھی اتار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن سے کام لینا تھا نا، چاہے وہ حضرت مریم علیہ السلام و تحیت و ثنا، موسیٰ علیہ السلام، جن سے کام لینا تھا ان کی سپورٹ کی ہے، ان کو اس طرح سے رزق دیا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ رزق مل کہاں سے رہا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی جو بات کی گئی ہے من و سلوہ کی کہ بغیر محنت کے کام لینا تھا، جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے کام مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی عطا فرمائے گا، اور کام ڈھونڈنا پڑتا ہے، یا اللہ میں کرنا، جیسے میں نے آگے بتایا کہ ہم اپنے پیر مرشد احمد کے پاس ہے تو سارے بندے کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے، تو میں سوچا کرتا تھا میں کیا کام کروں، کسی والا کام میں نہیں کرتا تھا، یعنی انہوں نے کوئی ذمہ داری لی ہے تو میں کہوں یہ مجھے دے دوں، ان کی ذمہ داری اپنی ہے۔ اس کائنات میں آپ اپنے حصے کا کام ڈھونڈ لیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس ابر کی طرح ہے جس نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک بغیر محنت کے رزق مہیا کیا، اگر وہ بند ہوا تو ان لوگوں کی بدبختی اور حرص کی وجہ سے ہو کہ وہ بچا کے رکھنے لگ پڑے کل کھا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، سڑنے لگا، گلنے لگا۔ تو اس لیے جب مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آگے بھی ملے گا، یہ ڈر سے باہر کوئی نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ کل کیا ہوگا، وہ جو سال کے بعد بھی ہونا نا، بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار ہو نہ جائے، جو 10 سالوں کے بعد بھی ہونا ہوتا ہے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے، کہ یہ ڈر سے باہر کوئی نہیں ہے، سارے ڈر کے اندر ہی رہتے ہیں۔ اگر وہ بند ہوا تو ان لوگوں کی بدبختی اور حرص کی وجہ سے ہوا، جیسے اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ کیا کہے گا کہ یار میرا والی وارث کوئی نہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ بات تو صحیح کہی اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ کو درمیان سے نکال نہیں سکتے، اسی نے اب پالنا ہے۔ تو اس لیے میں نے وہ رزق سے اب ادھر مثال دے دی کہ باپ بھی ایک رزق کا ذریعہ ہوتا ہے نا، تو اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی رزق ملتا ہی رہتا ہے۔ اور میں رزق میں بندے کو شیروں کی طرح ہونا چاہیے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، شیر کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر وہ بند ہوا تو لوگوں کی بدبختی اور حرص کی وجہ سے ہوا، لیکن حضور علیہ السلام کی امت کے لیے وہ کھانا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اب یہ کیوں انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ قیامت تک کے لیے کھانا باقی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے جو حدیث کہ میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، حضور نے یہ فرمایا۔ لیکن وصال کے روزے حضور نے رکھنے شروع کیے، مسلسل اکٹھے ہی روزے، ایک روزہ رکھا اس کے بعد کھولا نہیں، روزہ ہی روزہ ہے، چل رہا ہے مسلسل روزے۔ صحابہ کرام نے بھی وصال کے روزے رکھے، وصال کے روزے کا مطلب ہے کہ افطاری نہیں کی۔ افطاری کرنا کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت۔ روزہ افطار مغرب کے بعد تو روزہ افطار ہو گیا، وہ مسلسل ہی چل رہا ہے، مسلسل ہی چل رہا ہے۔ وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اثر ہم بھی رکھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی رکھنا شروع کیے، رنگ زرد پڑ گئے، پیٹ اندر کو لگ گئے، اور انہوں نے کہا کیا حالت ہے؟ کہ سرکار تو ہم دیکھ کے آپ کو دیکھا ہے
کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں وصال کے تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. تو حضور نے غصے میں فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے, میرے جیسا کون ہے؟ میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے انہوں نے شاید بات کی ہے کہ ان اولیاء کرام کی بات کچھ اور ہے جو حضور کی سنت پر عمل کریں, لیکن بات اوکھی ہے, یہ سوکھی نہیں ہے. بہت سے کم بندے ہوں گے جو میں نے محسوس کیا ہے جو 15 راتوں تک مسلسل جاگ لیتے ہوں, ورنہ رات کی نیند, ایک رات کی نیند پوری نہ کی جائے تو سمجھ لے جسم پر اثر پڑ جاتا اور دوسرے دن کسل مندی شروع ہو جاتی. وہ بہت کم لوگ ہیں جو 4 5 راتیں بھی گزار لیتے ہیں اور کسل مندی پیدا نہیں ہوتی. یہ ان کا کنٹرول ہے اپنے جسم پر. تو حضور نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اس بات کو بغیر کسی تعویل کے مان لے تاکہ اللہ تجھ پر اپنا خاص احسان فرمائے. منو سلوا لے نہیں تینوں گل نوں مان لے, پر گل ہضم کر لیں. پہلے تو گل ہضم کر لو کہ بھئی حضور کی یہ بات ہضم کر لو, ٹھیک ہے. اس کے بعد انتظار میں رہو کہ تم کیسے اپنے رب سے رزق لے پاتے ہو یا نہیں لے پاتے ہو. اب جس مقام پر یہ ہیں ہم اس مقام پر نہیں ہیں. ہر کوئی اپنے مقام کے مطابق بولے تو اچھا لگتا ہے, اپنے مقام سے زیادہ بولے تو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ مقام ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اعلیٰ اور افضل ہے, اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. انہوں نے فرمایا کہ اس بات کو بغیر کسی تعویل کے مان لے تاکہ اللہ تجھ پر اپنا احسان خاص فرمائے, کیونکہ تعویل کرنا خدا کی بخشش کو رد کرنا ہے. یہ تو میں ایسے کہا نا کہ ابھی کہ ہر کوئی کام مانگے کہ اللہ تعالیٰ کام دے دے, مجھ سے کام لے لے, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی عقل میں آ جائے گا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لینا چاہیے. حالانکہ ہم یہاں پر مرکز پر بھی رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ماہانہ محفل ہوتی ہے, میں نے کبھی کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی ہے کام کرو. خود ہی آتے ہیں دوست, خود ہی فرش دھلتے ہیں, خود ہی صفائیاں ہوتی ہیں, خود ہی برتن نکالتے ہیں, ساروں کو کھانا بانٹتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد فرش دھوتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, لگاتے ہیں پلیٹیں اور چلے جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کرو ایسا کام, میں نے نہیں کہا. یہ خود بخود محبت میں ایک سرکل چل رہا ہے تقریباً 2000 سے, فروری 2000 سے, اور اب آگے 24 سال سے یہ سرکل چل رہا ہے. میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا کہ یہ کام اس طرح سے کیا جائے. اب میرے کہے بغیر یہ چل رہا ہے, میرے کہے بغیر یہ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے کہے بغیر ہی دوسروں کو کام پر لگا دیتا ہے, لگے رہو. ہمارے بٹی صاحب تھے نا, کیا نام تھا ان کا, اسد بٹی صاحب, اللہ جنت نصیب کرے. وہ ایک دفعہ آئے تو انہوں نے پہلے ریکی کی, ان کو کسی نے کہا کہ یہ دیوبندی ہے, وہابی ہے. وہ آئے ریکی کی, انہوں نے سارا دیکھا, سلام پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اندر آ کر پوچھا یار وہ پیسے پانے سن اتنے کوئی ہے نہیں ڈبا؟ انہوں نے کہا جی اتنے نہیں ہے گا. وہ مجیب صاحب, ہمارے مجذوب صاحب, وہ کہنے لگے نہیں جی ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا اپنے 5 بچے بھی پالتے ہیں, ہم کو بھی پالتے ہیں, یہاں کوئی ڈراپ باکس نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے پھر ریکی کی, اور جب ہماری ماہانہ محفل ہوئی نا آ کر دیکھا تو آ کر مجھے کہنے لگے میں بڑی بڑی محفلوں پر جاتا ہوں, پیروں کے پاس گیا ہوں, درگاہوں پر گیا ہوں. یہ پہلے آپ ہیں کہ پروگرام ختم ہوتا ہے, آپ اوپر چلے جاتے ہیں اور نیچے لنگر بانٹا جاتا ہے, بغیر پیر کے لنگر بانٹا جاتا ہے. اور لنگر بٹنے کے بعد جنہوں نے بعد میں کھانا ہوتا ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ روٹی یار چھڑتی پئی ہو یار, دال جڑی نے ایک بوٹی مینو ایک دوجے نوں دیندے نظر آن گے, یا تو کھا تو کھا تو کھا تو کھا. کہتے یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لڑائی کوئی نہیں ہو رہی, لنگر پر لڑائی کوئی نہیں ہو رہی. سارے آتے ہیں, اپنا اپنا کام کرتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, آپ اوپر بیٹھے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ. تو پھر ہم وہی کہیں گے نا کہ حاذا من فضل ربی, یہ ہمارے رب کا فضل ہے
کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہمیں آتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پیش ہی نہیں آتے. وہ تھلے بھاجی لڑ پے جائے اور نیچے یہ ہو گیا جی، نیچے یہ. ہمارے یہاں پر یہ مسائل ہوتے نہیں ہیں، بلکہ مجھے تو کئی دفعہ پتہ لگتا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے وقت بھی دوست کھانا لے کے آ جاتے ہیں، آؤ جی کھائیے. خود ہی بخود ہی لنگر چلتا رہتا ہے. آپ نے کبھی ایسی پیری مریدی دیکھی ہے کہ جہاں پر مرید آتے ہو لنگر نہ کھلایا جاتا ہو؟ روزانہ آپ آتے ہیں، کوئی لنگر کھلاتا ہوں؟ نہیں. کوئی ویسے بھی باہر سے آ جائے تو لنگر نہیں ملتا. یہاں لنگر کے بغیر ہی کام چلتا رہتا ہے. ہم نے پیری مریدی وہ رکھی نہیں کہ ڈراپ باکس میں ڈالا جائے پھر کہا جائے بھائی بڑا ہی لنگر چلنے والا کام. ہم کہتے ہیں لنگر روحانی مل سکتا ہے، جسمانی گھٹ. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اس بات کو بغیر طویل کے مان لے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پر خاص احسان فرمائے. طویل کرنا خدا کی بخشش کو رد کرنا. اس میں دو چیزیں آتی ہیں. طویل کرنا خدا کی بخشش کو رد کرنا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو رد نہ کیا جائے. دوسرا یہ آتا ہے کہ ایک مزار پر ایک مرید گیا، وہاں پر اسے جیسے بھی اوڑیاں پھولے ملتے ہیں نا، اسے وہ ملے تو وہ کھاتا کھاتا اپنے پیر صاحب کے پاس آ گیا. اکثر یہی سمجھتے ہیں بھائی لنگر ملیا، بابے دا لنگر ملیا. تو پیر صاحب نے کہا کہ کیسے تم بندے ہو، تحقیق بھی نہیں کی. یہ تو کنجری کی کمائی تھی، اس نے یہ منت مانگی تھی جس کو لے کر تو آ گیا. اب پیر کو پتا ہے کہ یہ جو کمائی ہے یہ کنجری کی ہے، جس کو کھاتا کھاتا یہ مرید یہاں پر آ گیا، اس کو نہیں لینی چاہیے. سمجھانا یہ تھا کہ بیٹے اگر لنگر لنگر بھی ملے تو دھیان سے، کمائی کون سی ہے یہ بھی تو تحقیق کرو. تم یہ کرتے نہیں ہو، کوئی چوری کا مال ہے کچھ بھی ہے کھا لو. عام آدمی تو بیٹے جہاں سے مرضی کھا لے نا. جس بندے نے ہاس ہے اس کو ذرا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کون ہے، بانٹنے والے مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، کون ہے یہ تو دھیان رکھنا چاہیے نا. تو کہتے ہیں ہاں اگر طویل کرنی ہے تو اپنی کر، احادیث کی نہ کر. طویل کرنی ہے تو اپنی کر، احادیث کی نہ کر. کیونکہ احادیث کو جذب کرنے کی کوشش کر، حضور کی بات کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کر. اگر حضور نے ارشاد فرما دیا ہے تو کسی بھی موقع پر تو ہم نے بھی کہنا یا اللہ ساڈے تے بھی کمال مہربانیاں کر، کیونکہ تیرا کام ہی کمال مہربانیاں کر. تو آگے سے اوپر سے آواز ہی نہ آ جائے اگے گھٹ نے ہور منگدا جانا. موازنہ جیسے ہم کہتے ہیں کل قیامت والے دن ہوگا نا، اگلا کہیں گے یا اللہ میں نے بہت سی تکلیفیں جی لی ہیں، تو آگے سے اللہ نے کھڑا کس کو کرنا ہے بھلا؟ حضرت ایوب علیہ السلام اس جیسی تھی. کسی نے کہنا یا اللہ قید خانے میں وقت گزارا، کھڑے کر دیا جائے یوسف علیہ السلام، اس طرح تھا. وہاں یہ دھیان رکھیے گا نبیوں کو کھڑا کیا جانا عام آدمی کے لیے بھی کہ ان کو بھی تو دیکھو یہ بھی تو کرتے تھے. آپ وہاں پر یہ نہیں کہنا یا اللہ یہ تو نبی تھے. وہاں پر اس لیے نہیں کہنا کہ حکم عام بندے کے راستے پر چلنے کا ہے کہ نبی کے طریقے پر. نبی کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے تو آپ حکم الہی مانیں اور نبی کے طریقے پر چلیں. آپ ہما شما کے طریقے پر کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے طریقہ وہی ہے. کل کھڑا بھی نبیوں کو کرنا ہے. ان کی بات کو مانا کہ نہیں مانا، انہوں نے آ کے بتایا کہ نہیں بتایا، انہوں نے سچ سکھایا کہ نہیں سکھایا. اگر سکھایا تو تم کہاں پر کھڑے تھے؟ تو کہتے ہیں ہاں اگر تعویل کرنی ہے تو اپنی کر، احادیث کی نہ کر. اپنے دماغ کو برا کہہ، باغ کو برا نہ کہہ. اگر تجھے خوشبو نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باغ میں پھول نہیں لگے ہوئے، اس کا مطلب تیرا دماغ خراب ہے. تو اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو کچھ دیکھا اس میں سے کچھ بتا دو. اب وہ کافر کہہ رہا ہے آپ کی بردباری کے تلوار نے مجھے قتل کر دیا. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو حکمت اور دنائی سے قائل کریں. بردباری سے قائل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکمت اور دنائی سے قائل کریں. ابھی ہم کل جا رہے تھے نا ادھر داری وال گجرا والے کے پاس، تو ہم 5 بیٹھے ہوئے تھے. باز تھا، احمد تھا، میں تھا، کاشف بھائی تھے اور خالد صاحب تھے. آگے نا جو ان کے داری وال پنڈ کی طرف سڑک جاتی نا وہ سڑک نہیں بنی تھی، کھلی تھی نہیں بنی تھی. تو بڑی تیزی سے کاشف چلا رہا تھا، کہتا وہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں نا، یہی راستہ ہے نا. تو میں نے اسے ذرا مزاق کے طور پر کہا
میں کہ ہم نے ہی صحیح راستے پر تو کس نے ہونا؟ ہم ہی صحیح راستے پر ہیں۔ اب بات کو میں نے ٹرن کیا، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہم ہی صحیح راستے پر ہیں، تم ٹھیک چل رہے ہو، چلتے جاؤ۔ ہم واقعی ٹھیک راستے پر ہی جا رہے تھے، لیکن وہ مزاح کے طور پر میں نے اس کو بدل دیا، ٹرن کیا، میں کہا ہم نہیں صحیح راستے پر تو پھر کون صحیح راستے پر؟ ہم ہی صحیح راستے پر۔ اس لیے بات کو ایسے کبھی بردباری سے، حکمت اور دنائی سے بھی اگلے کو قائل کر لیا جاتا ہے، سمجھ کے ساتھ۔ اس لیے ہمیشہ یہ نہیں کہ بندہ تلوار سے کسی کو قتل کرے یا زور زبردستی سے قائل کرے، وہ اپنی بردباری، حکمت اور دنائی سے بھی اپنے اوپر لگا الزام ختم کروا سکتا ہے، کیونکہ جو الزام اس کے اوپر لگا ہے وہ اس کی بردباری کے سامنے چھوٹا پڑ جائے۔ کیونکہ فرض کریں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حکیم آدمی، حکمت والا آدمی بے وقوفی کی بات کہہ دے تو صبر کرو، کیونکہ اکثر وہ اچھی باتیں کہتا ہے، اور اگر کوئی بے وقوف اچھی بات کہہ دے تو اسے پکڑ لو کہ ایسا نہیں ہے کہ بے وقوف کی بات کو رد کر دو۔ کسی وقت بچہ بھی اچھی بات کہہ دیتا ہے اور کسی وقت بڑا بھی بے وقوفی والی بات کہہ دیتا ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں پر اس نے کافر نے کہا کہ آپ کی بردباری کی تلوار نے مجھے قتل کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی رازوں میں سے ہے، اس لیے کہ بغیر تلوار کے قتل کرنا اسی کا کام ہے۔ آپ کو مشاہدہ حق حاصل ہے جس کے مختلف درجے ہیں۔ پیچھے میں یہی بیان کیا تھا عمر بن عبدود کا قصہ، یہ اور رنگ میں بیان کر رہے ہیں، کسی اور طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو مشاہدہ حق حاصل ہے جس کے مختلف درجے ہیں۔ مشاہدہ حق غیبی جادو ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ یہ راز کھول دیجئے، وہ نور جو آپ پر منکشف ہوا ہے اس کا کچھ عکس مجھ پر بھی پڑا ہے۔ میں رات کا مسافر ہوں، آپ چاند ہیں، آپ مجھے درست راستے پر لے آئیں تاکہ میں غلطی اور بھول سے محفوظ ہو جاؤں۔ چاند تو بغیر بولے رہنما ہوتا ہے، لیکن اگر بول پڑے تو نور علی نور ہوتا ہے۔ آپ تو علم کے شہر کا دروازہ ہیں اور بردباری کی سورج کی شعاع ہیں۔ یار ایہو جے لفظ سانو کیوں نہیں مل رہے؟ کتنے کتنے شاندار موتی پروتے جاتے ہیں لفظوں میں۔ تعریف کرنی ہمیں آتی نہیں، ان کو تعریف کرنی آتی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں لکھتے ہیں نا تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں زبردست قسم کے۔ آپ تو علم کے شہر کا دروازہ ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، اور بردباری کے سورج کی شعاع ہیں۔ اے رحمت کے دروازے قیامت تک کھلا رہے، ہر ہوا اور ہر ذرہ ایک دریچہ ہوتا ہے، اور جہاں دروازہ ہو وہ کب بند ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اے شیخ کامل مجھے ایسا اطمینان دے دے کہ ہر ذرے کا مشاہدہ کر سکوں۔ اطمینان سے ہر چیز دیکھی جا سکتی، بے صبری سے نہیں۔ اطمینان سے ہر چیز دیکھی جا سکتی، لیکن اندر ہوا کے جکڑ چل رہے ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آئے۔ اطمینان مٹی وہیے ہوئے، ہوا آرام نہ چلے، پھر بندہ اطمینان نہ گل۔ دو بندوں کی لڑائی میں نیوٹرل وہ ہوتا ہے جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یار غلطی کس کی ہے، ورنہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب سر پر پڑی ہو نا تو خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے کروا لینا چاہیے، کیونکہ سر پر پڑی بندہ جذباتی ہوتا ہے، اور جب وہ جذباتی ہوتا ہے تو کام بگڑ بھی جاتا ہے۔ اس لیے جذباتی نہیں ہونا، جب سر پر پڑے جذباتی نہیں ہونا، اور اگر ہو گئے تو خود فیصلہ نہ کریں بلکہ کسی سے کروا لیں کہ جناب میرے سر پر یہ پڑی ہے، اب مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے یہ پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں، اب مجھے کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ کہنے اے شیخ کامل مجھے ایسا اطمینان دے دے کہ ہر ذرے کا مشاہدہ کر سکوں۔ مشاہدہ کی وجہ سے مجھ پر حیرت کی کیفیت طاری ہے، مگر میں بغیر شیخ کامل کے کمال حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ غیب سے مناسبت شیخ کامل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ کچھ بندے جو کہتے ہیں نا کہ پاجی سانو پیراں دا دتا سارا کچھ ہے، وہ اکثر وہ شعر نعت پڑھا کرتے نا، اسی لج پالاں دے لڑ لگے ہاں ساڈے پلے بھرے رہندے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اکثر یہ جو کہنے والے ہوتے ہیں نا ان کا مطلب یہ مجازی عشق ہوتا ہے، عشق حقیقی نہیں، مجازی عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نقطہ نظر جو میں سمجھاؤں نا وہ یہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی رحمتیں مجھے ملتی ہیں میرے پیر کے صدقے میں ملتی ہیں، اور اگر کوئی زحمت ملتی ہے تو وہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ جو بھی نعمت مجھے ملی میرے پیر کے صدقے میں ملی،
اور اگر نہیں ملی تو میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ اب یہ ہوئی ابتدائی سٹیج، جب آپ اس کے انتہا کو پہنچ جائیں گے نا تو پھر تقدیر پر بحث نہیں کریں گے کہ تقدیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے نا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہی دے رہا ہے، وہی سن رہا ہے، وہی کر رہا ہے، اور جو کچھ غلط ہے میری وجہ سے۔ پہلے وہ ڈالا کس پر کہ عادی بن کہ اپنے بڑے کو مان۔ اب جب بڑے کو مان لیا تو اس سے بڑے تک جانے کے لیے اب تو پہلا تھا ابتدائی سٹیج مجازی عشق کا، جس میں انسان ایک کے آگے سر جھکاتا ہے، مجازی عشق ہوتا ہے ایک کے آگے سر جھکانا، وہ عشق حقیقی ہوتا ہے سب کے آگے سر جھکانا، کیونکہ اب تربیت کے مقام پر آ گیا۔ اب تربیت کے مقام پر اس نے بڑی دانشوری سے کام کرنا، بہت بریکی سے کام کرنا ہے، اس لیے اس دانشوری میں وہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے، اسرائیل نے بم مارنے شروع کر دیے، اس نے ایسا کر، چھوڑ دو، تمہاری کہانی نہیں ہے، تم اپنی اوقات کے دائرے میں رہو، بس تمہارا کام یہ ہے۔ آگے پاکستان تک آگ کب آتی ہے چھوڑ دو، ابھی بہت سال باقی ہیں، ابھی فکر نہ کر۔ تو یہاں پر میں نے جو بات سمجھائی کہ جو کچھ سمجھنا ہے کہ مجھے رحمت ملی تو پیر کے صدقے میں ملی، اور اگر زحمت ملی تو پھر میرے اپنے معاملات کی کوتاہی ہے۔ اس نو مسلم ولی نے پوچھا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو مختلف ستارے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، مختلف ستارے، فرشتوں کی بات کر رہے ہوں گے نا، کہ ماں کے پیٹ میں بھی تو بچے کو حرکت دینے والے بھی تو کوئی ہوتے ہیں نا بیٹے۔ کہتے کہ جب 120 دن سے پہلے آپ کیا ہوتے ہیں ابارشن کروا سکتے ہیں، 120 دن سے پہلے اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو ابارشن کروا سکتے ہیں۔ کروانا نہیں چاہیے کیونکہ ابارشن تکلیف دہ امر ہے، اور اس میں بہت سے معاملات میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں بچہ پیدا کرنے کی عورت میں صلاحیت نہ رہے۔ بچہ پیدا کرنا آسان ہے لیکن ابارشن تکلیف دہ امر ہے، ابارشن اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تکلیف ہو کہ مر نہ جائے عورت، مسائل بہت سے ہیں، کیا کہتے ہیں آگے بچہ چھوٹا ہے، ہم اگلا نہیں لینا چاہتے، تو اس صورت میں 120 دن سے پہلے وہ ابارشن کروا سکتے ہیں۔ لیکن اب 120 دن کے بعد وہ فرشتہ کوئی شاید آتا ہے، وہ اس کے دل پر ایسا انگل مارتا ہے، اس کا دل ٹھک 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 چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اب اگر تم نے بچہ مارا نا تو یہ زندہ در غور کرنا ہے، اب نہیں کرنا۔ اب وہ بچہ چاہے اس کا سر اندر ہی پیٹ میں بڑا ہو رہا ہے یا چھوٹا ہو رہا ہے، اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، اب اس کا دل چل پڑا ہے۔ اب جب دل چل پڑا اب اسے تو قتل نہیں کر سکتے۔ تو ویسے میں نے اس مسئلے کو اس مسئلے میں لے جا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، تو مختلف ستارے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نے شاید میں کہ یہ جتنے انسان کے جوڑ ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں جوڑ؟ 360 یہ ایک جوڑ ہے، یہ ایک جوڑ ہے، یہ دوسرا جوڑ ہے، یعنی یہ تین جوڑ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جوڑ پر فرشتہ مقرر ہے جو ہڈی کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جس دن آرڈر ہوگا نا آج ہڈی ٹوٹ جائے، اس دن وہ چھوڑ دے گا۔ تسی اینجی کرو گے فرشتہ سلپ ہو گئے، انگل ٹوٹ جانی ہے۔ تسی اینجی کر کے وضو واسطے لت چکنی ہے، روزانہ چک دے پیسوں، اج چکی ہے تو ٹھا کر کے ڈگا، چکنا ٹوٹ گیا۔ کر آپ روزانہ نہیں رہے تھے لیکن حکم نہیں تھا، اور جس دن حکم ہو گیا اب آپ نے کہا اٹھاتا ہوں، پھر کون سی بات ہے؟ اب یہ بھی نہیں معلوم تھا نیچے فرش چکنا ہے یا کچھ اور ہے، اب گر پڑے اور چکنا ٹوٹ گیا۔ دعا مانگا کریں کہ ایسی کوئی بیماری نہ آئے جس سے ہمیں عبادت کرنے میں تکلیف۔ بنیادی طور پر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کوئی ایسی بیماری نہ آئے جو ہمیں عبادت سے دور کر دے۔ جو تکلیف دہ عمر ہو جاتا ہے نا، جب ایسی چیز ہو جاتی ہے پھر ٹٹی پیشاب بھی اتنے کرنا پہ جاتا ہے، سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بندوں کے لیے بھی اذیت بن جاتی ہے۔ اجر چاہے بڑھ جاتا ہوگا لیکن پریشانی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اے امیر المومنین، پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو مختلف ستارے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب اس میں روح آ جاتی ہے تو سورج اس کا مددگار بن جاتا ہے، کہ اب جب اس کے اندر روح پیدا ہو گئی، دل حرکت کرنا شروع ہو گیا، تو ماں کے پیٹ میں بچہ، وہ تو اپنی جگہ پر اللہ کریم اس کو خوب جان رہا ہوتا کہ یہ بچہ اب کس جگہ پر
حرکت کر رہا ہے۔ نمبر دو، جب ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہترین جانتا ہے۔ جیسے کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اس کے زیادہ قریب ہو کہ میں؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی بہت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ دور سمجھیں گے تو بہت دور، قریب سمجھیں گے تو مزہ لیں گے۔ کسی کا ساتھ ہونے کا مزہ بھی تو بڑا مزہ آتا ہے نا، کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ وہ آگے سمجھایا نا کہ ہر بچہ یہ کام کر سکتا ہے۔ کیا کام کر سکتا ہے؟ جو حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا، تو کیا سکھایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل میں بار بار یہ کہنا ہے، یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، یا اللہ تو میرا گواہ ہے۔ یہ 3 لفظ بار بار محبت سے پڑھنے، یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، میرا گواہ ہے۔ اگر یہ ورد کیفیت میں ڈل جائے تو کیف پیدا ہو، کیف سے مشاہدہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بندہ اس میں یہ مشاہدہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کہ میں رب کے ساتھ ہوں، ہمیشہ رب میرے ساتھ ہے، تو اس طرح اسے یہ مراقبہ کرنا چاہیے۔ تو کہتے کہ جب اس میں روح آ جاتی ہے تو سورج کا مددگار بن جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس جنین کا تعلق سورج کے ساتھ کس راستے سے ہوتا ہے؟ وہ جو بچہ پرورش پا رہا ہے، اس کے اندر روشنی، دیگر چیزیں کس طرح جاتی ہیں؟ یار اوپر سے مشین دیکھ لیتی ہے نا کہ اندر کون ہے، کڑی ہے، منڈا ہے، کہڑے پاسے اے ہوئے تے کہڑے پاسے اے ہوئے، بچہ حرکت چتے کہڑی سائڈ ہے، پتر تھلے آ گیا کہ اٹھے سر، دیکھ لیتی کہ نہیں دیکھ لیتی؟ وہ روشنی ایک اندر جاتی ہے نا، اس کا مطلب کچھ روشنیاں تو ہیں نا جو مشاہدہ کر لیتی ہیں، راستہ کس راستے سے ہوتا ہے؟ یہ ایک مخفی راستہ ہے جو ہمارے ادراک سے دور ہے، ایک مخفی راستہ ہے جو ہمارے ادراک، ہماری سمجھ سے دور ہے۔ سورج کے راستے بہت سے ہیں، گڑی باندھی ہو نا، بہت سی ٹائٹ قسم کی باندھی ہو، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی مٹی چلی گئی، باندھی بہت ٹائٹ ہے۔ اب مٹی گئی کیسے ہے؟ میں نے الماری کھولی، بند تھی الماری، کوئی رستہ اندر جانے کا نہیں تھا، اندر جالا لگا ہوا تھا، یہ مٹی اندر گئی کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ راستے بہت سے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بھی اتنے ہی راستے ہیں جتنے تو دنیا میں ایک دن میں سانس لیتا ہے، اور ایک دن میں کم از کم انسان 24,000 سانس لیتا ہے۔ اس لیے اس 24,000 سانس اللہ تک پہنچنے کے، جس راستے سے مرضی چلنا تیرا کام ہے، پکڑنا اللہ کا کام ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں ایک مخفی راستہ جو ہمارے دراگ سے دور ہے۔ سورج کے راستے بہت سے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس سے سونا کان میں سورج سے پرورش حاصل کرتا ہے۔ سونا بھی کان میں دبا ہوا ہے، لیکن وہ بھی کسی روشنی سے بنتا ہے۔ پتھر یا قوت بن جاتا ہے، وہی راستہ لال کو سرخ رنگ عطا کرتا ہے۔ ایک راستہ ہے کہ میووں کو پکاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے کسی حیران کو دل عطا کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے اے شہباز جو بغیر سپاہیوں کے لشکر کو شکست دے سکتے ہو، قہر کی جگہ آپ مہر کس وجہ سے پیدا ہو گئی آپ کے اندر؟ اسلحہ کو چھوڑ دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اب یہ کافر جو باتیں کر رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ جو ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے نا، آپ مجھے بتا دیں کیسے پیدا ہوئی؟ میں ایک دفعہ شرمندہ ہوا، میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک گاڑی تھی، گاڑی میں سوار تھا، تو رانی پور ریاست کے پاس ایک بندہ مولوی صاحب تھے، وہ آئے، وضو کر کے آئے، میں نے ان کا چہرہ دیکھا، علم والا بندہ لگا، محسوس ہو رہا تھا کہ بندہ علم والا، اور یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ بندہ دیوبندی خیر اس نے بڑے ادب سے میرا نام پوچھا، میں نے نام بتایا، کہاں جا رہے ہو؟ میں کہ میں اپنی بیٹری چارج کروانے جا رہا ہوں، اپنے پیر مرشد کے پاس جا رہا ہوں۔
اور دیکھا اچھی بات ہے، میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ میں نے اس سے ویسے ہی 2-3 سوال کر لیے، وہ ذرا اختلافی سوال تھے۔ ایک تو اس نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ بیٹا بات سن، اختلافی سوال دنیا کے سامنے نہ کیا کر، ہم دونوں تو مولوی ہیں، یہ مولوی سارے تھوڑی ہیں، تو اس لیے اختلافی سوال میں ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ ویسے ہی ہمارا مزہ لیں گے، تو اختلافی سوال دوسروں کے سامنے نہ کر۔ اچھا میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، اس نے مجھے راہ راست پر ڈال دیا یا اس نے مجھے لاجواب کر دیا، میں خاموش ہو گیا، میں نے اس سے سوال کوئی نہیں کیا۔ تو کسی وقت میں بندہ جو ہے وہ کسی سے شرمندہ بھی ہو جاتا ہے، اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بندہ بڑی بات کر دیتا، حالانکہ وہ بڑی بات اس کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ بڑی بات اس لیے کر دیتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے تو میں چپ کرا دوں گا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس کا جواب دیا، اس نے ایک سوال کیا، میں کہا اس وقت میرے پاس جواب تو نہیں ہے، تم مجھے لاجواب کر سکتے ہو، قائل نہیں کر سکتے، میں اس کا جواب ڈھونڈ لوں گا۔ تو مختلف اوقات میں مختلف سوچیں کام کر رہی ہو، ہر وقت ہر سوچ جو آپ کے اندر آ رہی ہے آپ کا امتحان ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی امتحان ہے۔ ہر سوچ جو آپ کے اندر آ رہی ہے آپ کو کسی راستے سے کچھ دینا چاہتی، آپ نے کسی کا محبتی بننا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، رکاوٹ دور کر دیں، میرے اور آپ کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ دور کر دیں، آپ کے اور کسی بندے کے درمیان رکاوٹ ہے دور کر دیں۔ آپ اللہ والا بننا چاہتے ہیں، آپ اور اللہ کے درمیان کس چیز کی رکاوٹ ہے دور کر دیں، جو چیز اللہ کی عبادت سے روکے اسے دور کر دیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام و تحیۃ وسلام، آپ ایک رات سوئے تو صبح اٹھتے ہوئے دقت محسوس کی، آپ نے شاید فرمایا کہ میرا یہ بستر ڈبل کس نے کیا، میرا یہ بستر ڈبل کس نے کیا ہے، اس ڈبل بستر نے مجھے صبح اٹھنے میں تکلیف دی۔ سنگل بستر تھا تو ذرا تنگ ہو کے سونا تو اٹھنے کی تکلیف نہیں ہوتی سی، یہ نرم بستر ہے، سونے کو بڑا دل کرتا۔ بعض اوقات اپنے اوپر سختیاں وارد کرنی پڑتی ہیں، نرمیاں نہیں، تاکہ اٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ اٹھنے میں تکلیف میں جو چیزیں رکاوٹ ہے وہ دور کرنی پڑیں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو دوپہر کا کلولے کے ساتھ مدد لیا کرو، دوپہر کو کچھ سو جایا کرو تاکہ آپ کا جسم تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ بعض اوقات میں بہت دماغی طور پر تھک گیا ہوں دیکھ کے کمپیوٹر کو، تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت دیر تک سوؤں گا، لیکن آدھے گھنٹے بعد میں فریش ہو جاتا ہوں، دور ہو جاتا ہے، غبار جو چڑھا ہوتا ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کبھی آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں اس وقت ریسٹ کرنے میں، اگر آپ نے اپنا کوئی کام کرنا ہے تو۔ اس لیے کہاں سے کیا روشنی آتی ہے ہمیں نہیں معلوم، ہر لفظ ہمارے لیے نور بن جائے گا اگر ہم بیٹھیں اللہ کے لیے سننے کے لیے، ہر لفظ کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے۔ میرا ایک دوست انگلینڈ میں ہے، بدتمیز ہے، بے وقوف ہے، نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، عجیب و غریب باتیں کر دے گا، کبھی میرے مخالف بھی ہو جائے گا، تو میں اس کو سنتا رہتا ہوں۔ میں کہا بات سن، جو مرضی کر لیں، میں نے تمہارا ساتھ دینا ہے، اگر میں نے ساتھ نہ دیا تو تم ادھا اور پاگل ہو جائیں، تو اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کر لو باتیں۔ کئی دفعہ اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، میں کہتا تینوں آنی چاہیے سی، تیرے اوپر ہی آنی چاہیے، 2-4 اور آنی چاہیے۔ نرمی میں بھی نہیں رکھتا، میں بھی سختی کر کے 2-4 تھپڑ لگا دیتا ہوں باتوں کے۔ وہ کبھی یہ دوست کرتے ہیں نا، اب فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ شاید آڈیو وہ سن لیتا ہے، اب وہ جب سن لیتا ہے نا وہ کہتا ہے ہو کل کی باتیں آپ کی مجھے کھا گئی تھی، مجھے ایسے لگا کہ مجھے ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی محبت میرے دل میں داخل ہو رہی ہے، اب ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس پر اثرات بہت زیادہ ہیں، جس پر نیگیٹو اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ دور کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور دور ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ ہم یہاں پر اچھے ہیں کہ کچھ ماحول مل جاتا ہے، وہ ماحول جو ہے ہمیں کچھ پازیٹیو رہنے کی طرف دعوت دیتا ہے،
اور جہاں باہر ماحول نہ ہو وہاں بات کچھ اور ہوتی. ماحول میں رہنا بہت بڑی بات ہوتی. یہ جو ہم سارے خانقاہی نظام کہتے ہیں نا، خانقاہی نظام یہ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ آ کر بیٹھ کے تو آپ آدھے گھنٹے بعد واپس چلے گئے. وہ خانقاہی نظام یہ تھا کہ آپ نے 3 سال تک وہیں رہنا ہے، سوکھی روٹی گزارا کرنا ہے، کوئی چیز آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. کوئی آپ کی جوتی پہن کر چلا گیا، آپ نے یہ نہیں کہنا میری جوتی، میرے کا لفظ ہی آپ کے لیے نہیں ہے، جو کچھ ہے جو مرضی لے جائے. وہاں پر یہ صورتحال ہوتی تھی. حتیٰ کہ جو بابا فرید کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چشتیہ سلسلہ ہے، وہاں تک تو یہ تھا کہ اگر تو 7 دن تک بھوکا رہے، 7 دن تک بھوکا رہے، پھر بھی مانگ کے روٹی نہیں کھانی. اگر تو نے 7 دن بھوکا رہ کے مانگ کر روٹی کھانی ہے تو طریقہ سے نکل جا، کوئی اور کام کر، تیرا کیا کام مرید ہونے کا. یعنی سختیاں اتنی تھیں. یہ جو آپ لوگ ارادت کی بات کرتے ہیں یہ کوئی نہیں ہے، سب ڈرامہ ہو رہا ہے. 100% پیری مریدی کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے. میں تو آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، پیری مریدی کے نام پر ڈرامہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کھانے کو ملے مرغی اور سونے کو ملے لیف، یہ ایسی درویشی ہے تو پھر ساری درویش. ہمارا کام صرف یہی ہے کہ کھان روٹی ملتی پئی ہے بہت ہے یار، اور کھانے کو سونے کے وقت بستر مل جاتا ہے نرم تو درویشی ہے. میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کو دیکھا کرتا تھا تو ایک شیخو پورے میں تشریف لائے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی. تو آپ نے جب تہجد نہ پڑھی تو آپ نے فیل کیا، مراقبہ ختم کیا، کہنے لگے، فرمانے لگے کہ دیکھو آج میری تہجد چھوٹ گئی ہے. اگر پیر کی تہجد چھوٹے گی تو مرید کو کیا سبق دے گا. تو اس لیے یہ میرے لیے تکلیف دے، حالانکہ وہ سخت بیمار تھے لیکن اس کے باوجود بھی فرما رہے تھے کہ یہ میرے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے کہ میری تہجد چھوٹ گئی. اور یہ اثرات پیر کے مرید پر بھی ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو گزرتی ہے اس کا اثر دوسروں پر مریدوں بھی پڑتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دوست ہمارے ساتھ جا رہے تھے تو میں فجر کے وقت لیٹ اٹھا، گاڑی میں ٹرین میں آ رہے تھے، واپسی پر تھے، الحمدللہ واپسی پر تھے، کہتے ہیں پیر و مرشد کے عرس سے آ رہے تھے یا کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے. تو ایک قریبی نے، میں نام نہیں لیتا اس کا، انہوں نے کہا پیر تے آپ ہی ستا حالے تک. اس نے بدتمیزی سے کہا. میں نے اگنور کر دیا، کچھ نہیں کہا، اسے کچھ نہیں کہا. میں اٹھا، بندہ سفر میں تھکا ہوتا ہے، یا معلوم ہے ٹائم کیا ہے، ٹائم کے اندر اندر ہم نے کام کرنا ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے. لیکن اس نے بدتمیزی سے کہا کہ پیر تے آپ ہی ستا ہے. میں نے کہا اس کی بات بھی ٹھیک ہے، جو اس نے کہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے کہا ہے کہ جناب ذرا ہوش ہی رہنا. یہو جے مرید بھی ہے تاڈے ہر چیز تے نظر رکھن کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں، کہاں سے مال لے رہے ہیں، کہاں سے لگا رہے ہیں، سب کچھ دھیان رکھیں گے. اور وہ سانو بھی دیو، ایسے بھی ہوں گے. اور میرا ایک کزن تھا تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک شادی پر، تو کہنے لگے دیکھیں پیر صاحب کتنے امیر ہیں، ایس جگہ تے امیر نے. میں کہا تو اس طرح کرنا، آپ میرے نال بیٹھ جا کے مرکز سے، ادھا میرا ادھا تیرا، جو ملے گا نا ادھا دا کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور جو میں کرنا کری تو ہی ہوئی. صحیح بھاگ گیا، اس طرف ہی نہ آئے. اب اسے سمجھ آ گیا کہ یہ تو مشکل کام ہے. آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، اپنی راہ میں سفر کے پتھر تلاش کر. ہم لوگ جو ہے نا وہ آسانیوں سے منزل کا راستہ پوچھ رہے ہیں. آسانیوں سے منزل کا راستہ نہیں پوچھنا. پتھر میں بھی کوئی زندگی پائی جاتی ہے نا، پتھر کا بھی تو ہوتا ہے نا. کہتے ہیں ہم بھی اپنے کیا کہتے ہیں پتھر کے کیڑے ہیں اور ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ خوراک مل ہی جائے گی، لیکن میرے خوراک روحانی خوراک ہمیں ضرور ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات ضرور ملے. ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. 24 گھنٹوں میں سے اچھے ٹائم گزارنے ہیں. کیونکہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ ایک نقطہ یاد رکھیے گا، برائیاں نہیں چھوڑنی، صرف نیکیوں کی رفتار بڑھانی. برائیاں خود ہی چھوڑ جائیں، کیونکہ جب برائیوں کو ٹائم نہیں ملے گا تو نیکیوں کو ٹائم مل رہا ہے. جب نیکیوں کو ٹائم نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملے گا؟ برائیوں کو. جو اصول ہے، ایک چھوٹا سا اصول ہے، بس نیکیوں کو ٹائم دیں، برائیوں کو چھوڑنا نہیں ہے. کوئی ایسا ٹائم نہیں ضائع کرنا میرے کو یہ چیز چھوٹ جائے، چیز نہ چھوڑیں، اس چیز کو چھوڑ دیں. صرف نیکیوں کی رفتار بڑھائیں، برائیاں خود بخود چھوٹ جائیں. یہ کمال اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ نقطہ اپنے اندر پیدا کر لیں، کامیاب ہو جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین.